نیک دل اور شریف بگلے کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک نیک دل اور شریف بگلا رہتا تھا جو جنگل کے سبھی جانوروں کو اکٹھا کرتا اور ان کو اچھی اچھی باتیں سکھاتا رہتا تھا کہ اخلاق کی وجہ سے آتے رہتے تھے اور وہ مصیبت میں پھنسوں کی مدد کرتا، جس کی وجہ سے جنگل کے سبھی جانور بگلے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سانپ نے چوہے کو پکڑ لیا اور اس کو کھانے لگا کہ چوہا بہت زور سے رونے لگا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، کہ وہیں پر وہ بگلا آ گیا اور اس نے آ کر سانپ کے سر میں چونچیں مارنی شروع کر دی۔ سانپ اس کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا اور چوہے نے بگلے کا شکریہ ادا کیا تو بگلا کہنے لگا کہ شکریہ مت ادا کرو، بس کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کر دیا کرو۔ اور سانپ ایک جگہ پر بیٹھا پھنپھناتا رہا۔ اور پھر ایک دفعہ جنگل میں شکاری نے جال پھینکا ہوا تھا کہ سانپ پکڑ لیا اور اس کو شہر لے جانے لگا کہ وہیں پر وہ بگلا آ گیا اور اس نے اجگر کو مصیبت میں دیکھا تو شکاری پر اٹیک کر دیا۔ شکاری کی آنکھ میں چونچ مار کر اس کی آنکھ نکال دی اور خون بہنے لگا کہ شکاری بہت رویا اور وہاں پر اجگر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اجگر نے بگلے کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری جان بچائی، نہیں تو یہ مجھے شہر لے جا کر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتے اور میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ بگلے نے کہا شکریہ مت ادا کرو، بس جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کی مدد کر دو۔ جنگل میں ایک ہرن بھی رہتی تھی جس کا بچہ جمپی بہت ہی شرارتی اور نٹکھٹ تھا۔ وہ سارا دن پھدکتا اور اچھلتا کودتا رہتا تھا۔ جمپی اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا کہ وہ کبھی ادھر کو چھلانگیں مارتا کبھی ادھر کو چھلانگیں مارتا تو ہرن جمپی سے کہنے لگی کہ بیٹا وہاں پر کنواں ہے، کہیں گر نہ جانا جا کر۔ جیسے ہی جمپی کی ماں کی نظر جمپی سے ہٹی تو جمپی بھاگ کر کنویں کے پاس چلا گیا کہ آخر میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ اور جمپی جیسے ہی چھلانگ مار کر کنویں میں دیکھنے لگا تو اس میں گر گیا۔ کنویں میں پانی تو نہیں تھا، جس کی وجہ سے پانی کی وجہ سے تو جمپی کو کوئی خطرہ نہیں ہوا، لیکن وہ رونے لگا کہ امی مجھے بچاؤ، مما مجھے بچاؤ، میں کنویں میں گر گیا ہوں۔ ہرن نے جب جمپی کی آواز سنی تو واپس بھاگ کر کنویں کے پاس گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی کہ وہیں پر ایک گدھا اور بلی بھی آ گئی۔ ہرن نے ان دونوں سے مدد مانگی جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کہ وہیں پر وہ بگلا بھی آ گیا۔ بگلے نے آ کر دیکھا، کہا کہ ہرن بہن پریشان مت ہو، میں اس کو باہر نکالتا ہوں، صرف 1 منٹ رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے دوبارہ اڑ گیا اور اجگر کو لے کر آیا اور اجگر کو لا کر کہا کہ اجگر میاں تم اپنی پونچھ کنویں میں ڈالو۔ اور جمپی کو کہا کہ جمپی بیٹا اپنے اجگر انکل کی پونچھ کو کس کر پکڑ لو۔ اور جب جمپی نے اجگر کی پونچھ کس کر پکڑ لی تو سانپ آگے کی طرف رینگنے لگا، جس کی وجہ سے جمپی کنویں سے باہر آ گیا اور ہرن نے شکریہ ادا کیا۔ اور پھر بگلے نے ہرن کو بھی یہی کہا کہ شکریہ مت ادا کرو، بس آگے کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کی مدد کر دینا۔ اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ جب تم کسی کے مشکل وقت میں کام آؤ گے تو تبھی کوئی تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔